بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1 ستمبر 2021 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی آج کی تازہ ترین خبروں سے۔ چوری ہونے والی 9 گاڑیاں مالکان کو واپس۔ ریاض پولیس نے چوری ہونے والی 9 گاڑیاں مالکان کو واپس دلا دیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ گاڑیاں چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد القریدس کا کہنا تھا کہ شہر میں کئی گاڑی چوریاں کرنے کے واقعات کا سراغ لگانے کے لیے خصوصی فورس تشکیل دی گئی۔ اہلکاروں نے تمام وارداتوں کا جائزہ لینے کے بعد انکشاف کیا کہ ان کے پیچھے ایک شخص یا گروہ ہی ہو سکتا ہے جس کا طریقہ واردات ایک جیسا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تفتیش کا دائرہ بڑھانے پر ملوث افراد میں ایک تک رسائی ہوئی، جسے گرفتار کرنے پر اس نے باقی ساتھیوں کا بتا دیا۔ کار چور گروہ 3 افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک سعودی شہری اور 2 یمنی تارکین وطن ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ یہ لوگ عمر کی دوسری اور تیسری دہائی میں ہیں۔ ان سے تفتیش جاری ہے۔ ان کے قبضے سے 9 چوری شدہ گاڑیاں ضبط ہوئیں، جنہیں ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ غیر قانونی تارکین کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والا شہری گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے غیر قانونی تارکین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن نے کہا کہ مذکورہ شخص کو جدہ ساحلی روڈ پر سفر کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ اس شخص نے اپنی گاڑی میں 9 یمنی تارکین کو سوار کر رکھا تھا، جو سرحدوں کی در اندازی کر کے ملک میں داخل ہوئے تھے۔ ڈرائیور سمیت تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ اندرون ملک مسافروں کے لیے 2 خوراکوں کی شرط پر عمل درآمد۔ سعودی ایئر لائنز نے کہا کہ اندرون ملک مسافروں کے لیے ویکسین کی 2 خوراکوں کی شرط پر آج سے عمل درآمد کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن نے کہا کہ فیصلے سے استثناء 12 سال سے کم عمر افراد کو حاصل ہوگا۔ ایئر لائنز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا کہ ہم مسافروں کو اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ آج 1 ستمبر 2021 سے اندرون ملک یعنی ڈومیسٹک پرواز کرنے والے مسافروں کے لیے 2 خوراکوں کی شرط نافذ کی جا رہی ہے۔ اس شرط سے بچوں کے علاوہ وہ افراد بھی مستثنیٰ ہیں جنہیں سعودی عرب کے صحت کے محکمے استثناء دے چکے ہیں۔ سعودی ایئر لائن نے کہا کہ اندرون ملک سفر کے خواہش مندوں کو چاہیے کہ ٹکٹ بک کرنے سے پہلے توکلنا اپلیکیشن پر اپنا سٹیٹس دیکھ لیں۔ تمام عالمی برادری کی ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی مذمت۔ سعودی کابینہ نے جان بوجھ کر منصوبہ بند طریقے سے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی کوششوں کو جنگی جرم اور جارحانہ اقدامات کا تسلسل قرار دیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ منصوبہ بند طریقے سے ابہا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نقصان پہنچانے کے کئی منصوبے بنائے گئے ہیں۔ کابینہ نے اس یقین کا اظہار کیا کہ سول تنصیبات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے سعودی عرب جو اقدامات کرے گا وہ بین الاقوامی انسانی قانون اور اس کے روایتی ضوابط کے عین مطابق ہوں گے۔ سعودی عرب میں موجود امریکی سفارت خانے نے بھی ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کی مذمت کی۔ عرب پارلیمنٹ نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اپنی سرحدوں، شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی امن و سلامتی کے لیے جو اقدامات کرے گا، عرب پارلیمنٹ اس کے ساتھ ہوگی۔ بحرین نے حملوں کو بین الاقوامی انسانی قانون اور تمام بین الاقوامی روایات کے منافی قرار دیتے ہوئے حملوں کی مذمت کی۔ مصر نے سعودی عرب کو یقین دلایا کہ مصر، اس کی حکومت اور عوام سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے OIC عرب لیگ سے اتفاق رائے کرتے ہوئے کہا کہ حملہ ایئرپورٹ پر بزدلانہ عمل ہے، یہ صورتحال کو سنگین بنانے کی کوشش اور جنگی جرم جیسا ہے۔ کویتی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ بار بار جارحانہ حملے سعودی عرب کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہیں اور بین الاقوامی اور انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کے سکولوں میں موبائل کے استعمال پر پابندی۔ سعودی وزارت تعلیم نے سکولوں میں موبائل کے استعمال پر مکمل پابندی لگا دی۔ سعودی خبرساں ایجنسی کے مطابق سکول انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نتعلم یحذر یعنی احتیاط کے ساتھ تعلیم
سروس سے توکلنا ویب پر طلباء اور اپنے عملے کا ہیلتھ سٹیٹس ہر روز چیک کریں۔ وزارت نے اسکول انتظامیہ کو یہ بھی ہدایت دی کہ اسکول کے نئے طلباء یا کسی اور اسکول سے ٹرانسفر کیے گئے طلباء یا وائرس سے صحت یاب افراد سے توکلنا سسٹم میں صحت حالت کی اپڈیٹ طلب کریں یا متعلقہ افراد توکلنا ایپ سے اسکول انتظامیہ کے موبائل پر اپنی صحت حالت کا پرنٹ بھیجیں۔ بیان میں وزارت تعلیم نے مزید کہا کہ اسکول انتظامیہ ایسے طلباء کو جن کی صحت حالات موبائل ہمراہ رکھنے کی متقاضی ہوں انہیں موبائل پر پابندی سے استثناء دے سکتی ہے، بشرطے کہ موبائل اسکول انتظامیہ کے پاس محفوظ کر دیا جائے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ تمام اہلکار، طلباء اور ان کے سرپرستوں کو اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں تصویر لینے کی اجازت نہیں۔ تصویر لینا قانوناً خلاف ورزی ہے، اس حوالے سے پبلک پراسیکیوشن کی ہدایت کی پابندی کرنا ہوگی۔ جازان اور اسیر ریجن میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق بدھ کو جازان اور اسیر ریجن میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ باہا اور مکہ مکرمہ ریجن بھی بارش کی لپیٹ میں ہوں گے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بدھ کو مشرقی ریجن، مدینہ منورہ اور تبوک کے کئی علاقوں میں شدید گرمی پڑے گی۔ قومی مرکز نے اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ بدھ کو سعودی عرب میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ رفح اور حفر الباطن میں ہوگا، جب سب سے کم درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ السودہ میں ہوگا۔ سعودی عرب کے قومی دن پر عام تعطیل۔ سعودی عرب میں جمعرات 23 ستمبر 2021 کو یوم الوطنی یعنی قومی دن منایا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے قومی دن پر سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کی چھٹی ہوگی تاکہ قومی دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ منا سکیں۔ سعودی عرب میں قانون محنت و تعطیلات کے مطابق سعودی عرب کے قومی دن پر ایک روز کی چھٹی دی جاتی ہے۔ ہر سال 23 ستمبر کو سعودی عرب میں قومی دن منایا جاتا ہے جسے یوم الوطنی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سال 23 ستمبر جمعرات کو ہے، جس کی وجہ سے سرکاری اداروں کے ملازم 3 چھٹیاں منا سکیں گے۔ جمعہ اور ہفتے کو چھٹی ہوگی۔ سرکاری ملازمین اتوار 26 ستمبر 2021 کو ڈیوٹی پر واپس آئیں گے۔ اوپیک پلس کی میٹنگ سے پہلے تیل کی منڈی میں مندی کا رجحان۔ اوپیک پلس کی بدھ کو ہونے والی میٹنگ سے قبل خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ میٹنگ میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے مطالبے کے برعکس اوپیک پلس کے ارکان یومیہ 4 لاکھ بیرل کے اپنے طے شدہ منصوبے پر قائم رہیں گے۔ عرب نیوز کے مطابق اوپیک پلس، جس میں روس بھی شامل ہے، بدھ کو سعودی عرب کے وقت کے مطابق شام 5 بجے میٹنگ کریں گے۔ اس گروپ کی مشترکہ تکنیکی کمیٹی نے کہا سے توقع ہے کہ 2022 میں 2.5 ملین بیرل یومیہ خسارے کے سرپلس تک پہنچنے سے قبل تیل کی مارکیٹ اس سال 0.9 ملین بی پی میں رہے گی، کیونکہ اتحاد اپنے منصوبے کے مطابق ہی پیداوار میں اضافہ کرے گا۔ دنیا کے سب سے بڑے تیل درآمد کرنے والے ملک چین سے ملنے والے اشاریوں سے پتہ چلا کہ وبا کی وجہ سے وہاں تیل کی مانگ پر اثر پڑا ہے اور وہاں کے کارخانوں کی پیداوار اگست میں پیش گوئی کے برعکس سست رفتاری سے بڑھی۔ تجزیہ کاروں کے ایک سروے سے انکشاف ہوا کہ اکثریت کا خیال ہے کہ قیمتیں اس سال 70 امریکی ڈالر سے کم رہیں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز بلیٹنز کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔